سے تعلق رکھتے ہیں میرے تاج الشریعہ۔ جب تاج الشریعہ کی کرامت دیکھو، لوگ سمجھتے ہیں تاج الشریعہ صرف عالم ہیں، ولی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں تاج الشریعہ ولیوں کے ولی ہیں۔ یہ شان ہے میرے تاج الشریعہ کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس کے جنازے میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ آئے ہوں، اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ اس سے اچھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کرامت سنو۔ تاج الشریعہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ مچلیں گے۔ 2016 میں تاج الشریعہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، نرسنگ ہوم میں تاج الشریعہ کی آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ کمپیوٹر سپورٹ کر رہا ہے کہ 8 گھنٹے تاج الشریعہ کا آپریشن چلے گا۔ 8 گھنٹے تک ڈاکٹر آیا تاج الشریعہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کے لیے۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر نے تاج الشریعہ کے انجیکشن لگانا چاہا، تاج الشریعہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد میں میرے تاج الشریعہ نے فرمایا، تجھے آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کر، انجیکشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انجیکشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، کیسی بات کرتے ہیں، 8 گھنٹے تک آپ کا آپریشن چلے گا۔ اب اس بات کو یہیں پر روک دو۔ جب تاج الشریعہ 2016 میں آپریشن کرنے کے لیے افریقہ میں گئے تھے، اس سے لگ بھگ 60 سال پہلے یا غالباً 70 سال پہلے تاج الشریعہ کے دادا حضور حامد رضا حجت الاسلام راجستھان کے ادے پور میں تقریر کر رہے تھے، تو حجت الاسلام کے ہاتھ پر ایک زخم تھا۔ حجت الاسلام نے جوش میں اپنا ہاتھ مارا تو وہ زخم کھل گیا اور حجت الاسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے ہوش ہو جاتے ہیں حجت الاسلام، اور وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے حجت الاسلام کو نرسنگ ہوم میں شامل کر دیا۔ وہاں پر ایک عیسائی ڈاکٹر تھا۔ عیسائی ڈاکٹر کہنے لگا، اے حجت الاسلام آپ کہاں سے آئے ہو؟ حجت الاسلام نے فرمایا، میں بریلی شریف سے آیا ہوں۔ بولے، آپ کا زخم بہت خطرناک ہے، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا، ہم اس کا علاج کریں گے۔ تو حجت الاسلام نے کہا، آپریشن کا جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر آتا ہے، اپنا سارا سامان لے کر آتا ہے اور حجت الاسلام کے لیے انجیکشن لے کر آتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے حامد رضا حجت الاسلام کو انجیکشن لگانا چاہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی کان کھول کر سننا، جیسے ہی اس ڈاکٹر، وہ عیسائی ڈاکٹر تھا، اس نے حجت الاسلام کو انجیکشن لگانا چاہا، حجت الاسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 2016 میں تاج الشریعہ نے ہاتھ پکڑا تھا، اور اس سے غالباً 60 سال یا 70 سال پہلے حجت الاسلام نے ہاتھ پکڑ لیا، اور حجت الاسلام کہنے لگے، تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ بولے، آپ کے ہاتھ کا آپریشن ہوگا، اور بغیر آپ کو بے ہوش کرے ہوئے آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا، آپ کے اندر جو خراب بلڈ ہے اس کو نکالنا پڑے گا، نیا خون آپ کے اندر ڈالا جائے گا، جب اس کا آپریشن ہوگا۔ حامد رضا کہنے لگے، حجت الاسلام کہنے لگے، تجھے آپریشن کرنا ہے تو کر، مگر بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا، بے ہوشی کا انجیکشن مت لگا۔ بولے، کیوں نہ لگاؤں؟ بولے، حامد رضا بولے، میری ساری زندگی یہی خواہش ہے کہ کبھی میں آقا کا دیدار کر لوں، آقا کا دیدار کر لوں۔ میں نے خواب میں تو بہت مرتبہ دیدار کیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ حالت بیداری میں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ تو نے میرے انجیکشن لگا دیا، اور اگر میں بے ہوش ہوا اور میرے آقا آ گئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کل میدان محشر میں؟ میں کیسے کہہ سکوں گا، اے مصطفیٰ اور آپ آئے تھے، میں انجیکشن لگا ہوا، میں بے ہوش پڑا تھا، تجھے آپریشن کرنا ہے تو کر۔ ڈاکٹر کہنے لگا، پاگل ہے، پہلی بار میں نے کسی کو دیکھا ایسا کہ بغیر انجیکشن لگائے آپ کا آپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ حجت الاسلام کہنے لگے، تو آپریشن کر، تو اپنا کام کر، تو ٹینشن مت لے، میں اپنا کام کروں گا۔ بولے، آپ کیا کام کرو گے؟ بولے، تو میرا آپریشن کرے گا، میں مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھوں گا، میں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ڈاکٹر کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا میں آپریشن چالو کرتا ہوں۔ اب ڈاکٹر اپنا سارا سامان لے کر آ جاتا ہے، وہ سب کچھ سامان لے کر آ جاتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جیسے ہی حجت الاسلام کا آپریشن وہ چالو کرتا ہے، ادھر آپریشن ہو رہا ہے، ادھر تاج الشریعہ کے دادا حجت الاسلام کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اور تاج الشریعہ کے دادا حجت الاسلام کو کوئی بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگایا ہوا ہے، اور حجت الاسلام پڑھتے جا رہے ہیں، آپریشن ہو رہا ہے، اور حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہ ہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ آپریشن چل رہا ہے اور حجت الاسلام پڑھتے جا رہے ہیں، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس
کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، حجت الاسلام کا آپریشن چل رہا ہے اور حجت الاسلام پڑھتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آپریشن چل رہا ہے حجت الاسلام کا، کافی دیر تک آپریشن چلا، مگر حجت الاسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھ رہے ہیں۔ آپریشن مکمل ہو جاتا ہے اور حجت الاسلام کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حجت الاسلام کا آپریشن ہو جاتا ہے مگر حجت الاسلام کو ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، حجت الاسلام کو ذرا سا بھی درد نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے 60 سال کے بعد میں 2016 میں تاج الشریعہ ساؤتھ افریقہ کے نرسنگ ہوم میں ہے اور تاج الشریعہ کا آپریشن ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے آیا ہے، تاج الشریعہ نے کہہ دیا تجھے آپریشن کرنا ہے تو کر مگر تو انجیکشن مت لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگا آپ کو تکلیف ہوگی، آپ سے سہ نہیں پاؤ گے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ تاج الشریعہ نے کہا اگر 60 سال پہلے میرا دادا کہہ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آج ان کا پوتا پڑے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تاج الشریعہ کا 8 گھنٹے آپریشن چلا مگر جب بھی تاج الشریعہ کو درد بھی نہ ہوا۔ تاج الشریعہ کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر بھی کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تاج الشریعہ نے کہا میں اعلیٰ حضرت کا پوتا ہوں۔ اب ڈاکٹر کہنے لگا اے اختر رضا آپ بعد میں جانا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ڈاکٹر نے کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گیا۔ اور جب حجت الاسلام کا آپریشن ہوا تھا وہ عیسائی ڈاکٹر تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی داخل اسلام ہو گیا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ شان ہے ہمارے پیر۔